اس کا مطلب ہے کہ اس کو پنشمنٹ سب شروع ہو گئی ہیں. اب باپ جو ہے وہ اپنی ایک سائیڈ میں گیم کھیل رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں میں سنبھال لوں گا پارٹی. اینڈ دیٹس ویئر دا شفٹ کمز. ایک دن اسے پارٹی کا چیئرمین بننا ہے تو اس نے کہا کہ میں پارٹی سنبھال لوں گا, لیڈرشپ سنبھال لوں گا. تو اس میں اتنا اپسیٹ کیا ہونا ہے کہ مجھے لگا کہ یہ فلاڈ ہے. دھوکا دیا تم نے, بتایا نہیں کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا تھا. اور اس نے بڑے اچھے جواب دیے, دیٹ رائٹنگ واز فائن. مگر وہ پتہ چلا کہ باپ نے اس کے بیوی بچوں کو اٹھوا لیا ہوا ہے. اچھا ہاں یہ کہا نا اس نے کہ میرے بیوی بچوں کو بے شک پکڑے رہیں مگر مجھے مار دیں پہلے. ہاں سو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پنشمنٹ سب شروع ہو گئی ہیں. اب باپ جو ہے وہ اپنی ایک سائیڈ میں گیم کھیل رہا ہے. اس کے بعد وہ سین آیا جس میں وہ چائے کے کپ پہ بہت لوی ڈبی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ باپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے, جہاں وہ کہتا ہے آنکھیں ایک دوسرے کی میاں بیوی کو پڑھنی چاہیے. میں نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ ایک دوسرے سے بات نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر باپ کا سین آتا ہے اور وہ کہتا وہ بیمار ہے, وٹ ایور ہی از ایکٹنگ وٹ ایور, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں میں سنبھال لوں گا پارٹی. اینڈ دیٹس ویئر دا شفٹ کمز, جہاں وہ لڑکی ایک دم سے ایکسپریشن چینج کرتی ہے اور پھر باہر آ جاتی ہے, جہاں سے وہ کہانی میں ایک رفٹ, دونوں کی کہانی میں ایک رفٹ آ گیا پہلی دفعہ کہ وہ, حالانکہ اتنا اپسیٹ ہونا بنتا نہیں تھا. مجھے میرا صرف ایک یہ تھا کہ آپ نے ایک پولیٹیشین سے ہی شادی کی اور آپ کو پتہ ہے ایک دن سے پارٹی کا چیئرمین بننا ہے تو اس نے کہا کہ میں پارٹی سنبھال لوں گا, لیڈرشپ سنبھال لوں گا. تو اس میں اتنا اپسیٹ کیا ہونا ہے کہ, اور آپ دیکھ رہی ہو کہ اس نے اب بھی یہ فیصلہ کیا ہے. سو اس جگہ تک پلاٹ مزے سے نہیں پہنچا کیونکہ وہ تو رینڈم تھا. لیکن روبینہ جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایسا کریں, لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ موومنٹ ہے کہ آپ کے اندر ایک سرٹن کائنڈ آف ناپسندیدگی ہوگی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے ملک سے باہر چلے جانا ہے, لیکن جب وہ موومنٹ آئے گا آپ سیڈ تو فیل کرو گے نا. بٹ آپ یہ تو نہیں کہو گے کہ مجھ سے پوچھ کے فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ اس نے کسی سے بھی نہیں پوچھا, اس نے اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھا. وہ تو اس کا ایک اس جگہ کا, مجھے لگتا ہے کہ آپ لائف میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے والے ہو, آپ کو اپنے لائف پارٹنر ڈسکس کرنا. اس نے کیا تو اسپر آف دا مومنٹ تھا نا فیصلہ. وہیں اسی وقت اس جگہ جب باپ کہہ رہا تھا کہ میں کیسے, یہ کہہ رہا ہے 1 مہینے ریسٹ کرو, میں کیسے کروں گا 1 مہینے کا ریسٹ. سر آپ فکر نہ کریں میں سنبھال لوں گا پارٹی کی لیڈرشپ. دیٹ واز اے اسپر آف دا مومنٹ ڈیسیژن. شی شوڈ ہیو نون اٹ کہ یہ تو ابھی اس نے فیصلہ کیا. تم نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے کنسلٹ نہیں کیا. اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کا کہہ دیتا ہے, وہ تو وہ علیحدہ بات ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب تو تم مجھے بتا رہے ہو, جب تم پریس کانفرنس کا بھی سوچ لیا اس کے بعد وہ اگر آ کے بولتا ظاہر ہے جب اس نے فیصلہ کر لیا تو اگلا کام کیا بنتا ہے, پریس کانفرنس. جب بھی اس لیول پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اگلا کام ہوتا ہے. مجھے شکوہ لگا تھا اس کا, مجھے نہیں لگا, مجھے لگا کہ یہ فلاڈ ہے. یہ شکوہ یہاں نہیں بنتا. آپ نے ہماری مین پروٹیگنسٹ کو تھوڑا سا ان انٹیلیجنٹ کر دیا ہے بائی دس کائنڈ آف رائٹنگ. شکوہ کرتی مگر پرایا بدل سکتا تھا نا, طریقہ شکوہ کرنے کا بدل سکتا تھا. اینی ویز آپ کی ریئل لائف میں چینج ہو گئی ہے. سو شی از گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریئل پولیٹیشین وچ ہی از, جو اس کے اندر ہے. وہ تو ایک لو اسٹرکن پپی تھا نا, سو ٹو سے, بہت دن تک. دیوداس ایک کامنالٹی جو دونوں کیریکٹرز میں ہے, یہاں بھی اور عبداللہ پور میں بھی. سو جگہ انٹرسٹنگ آ گئی ہے. ہوپ فلی انٹرسٹنگ طریقے سے وہاں تک جائیں, کیونکہ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑی ٹامک ٹوئیوں والی سچویشن میں ہیں کہ ہم سچویشن سوچ لیتے ہیں, وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہم بہت اچھے طریقے سے کاو یا ڈٹرمن, وہ وہاں تک جانے کا راستہ اچھا نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں ایپیسوڈ بہت بہتر ہوئی ہے. جو پہلے بیچ میں جو ہم نے دیکھا تھا نا بہت کچھ, یہ عبدالخالق خان. دیکھو رائٹنگ ابھی مجھے تھوڑی کنفیوز کر رہی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا وہ جگہ جہاں وہ ایک دم سے ریئیکٹ کر گئی کہ تم نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیا, وہ نظر آ رہا تھا کہ اس لڑکے نے اب بھی, باپ نے جب کہا ہے کہ مجھے 1 مہینے کا ریسٹ کیسے کریں, تو کہا میں سنبھال لوں گا پارٹی کی لیڈرشپ. ہی ہیڈ نو پلانس. تو وہاں مجھے لگا کہ تھوڑا سا میری ہیروئن کو آپ نے ان انٹیلیجنٹ لائن دے دی ہے. پھر ہیروئن کا باپ کے ساتھ سین, ڈونٹ ایون ریکال اٹ بیکاز اس میں کچھ بھی مزے کا نہیں تھا. سوری, کچھ بھی, مطلب وہ گئی تھی ابا سے بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. کیوٹ سین تھا نا, مطلب کیوٹ سین. بیسیکلی سین یہ بنایا تھا کہ اس نے گھر والوں سے ملنا ہے, ان دونوں کے آپس میں بےتابی, وہ اس کا وہ ہائی لائٹ وہ تھی, باپ سے ملنا. اچھا ہاں فائن. مجھے ایک سیکنڈ کو لگا کہ اب یہ اسی گھر میں ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ کے ساتھ واپس آئے ہیں. ناؤ دے ہیئر
in the same scenario and they're a husband and wife. یہ جگہ ایکسپلور ہو سکتی تھی, یہ جگہ مزے کی بن سکتی تھی, وہاں بھی مجھے تھوڑا سا رہ گئی ایک it dismayed me کہ بس وہ وہاں کھڑی ہے اکیلی, اور پھر وہ اب اور پھر اماں کی آواز آئی کھانا کھا کے جائیں گے, پھر وہ نکل گیا, پھر وہ دونوں باتیں کریں, تو بات کچھ بہت مزے کی بنی نہیں. بھلے کو لے کے آنا, وہ جو کیوٹ چیزیں بنا لی تھی انہوں نے کہ وہ آئی اکیلی تھی لیکن وہ فون کر کے فوراً پہنچ بھی گیا, اسے نہیں برداشت ہوا, وہ اصل میں وہ انٹیمیسی دکھانا چاہتے رادر دین کہ وہ فیملی کا دکھاتے, وہ ان دونوں کا آپس میں جو ہے نا کہ بے تابی اور وہ بے صبری اور ایک دوسرے کو دیکھنا, وہ بھی کوئی بہت مزے کی نہیں بنی نا. اینی ویز خیر وہ رائٹنگ میں نہیں آتی, وہ ڈائریکشن میں جائے گی. تو آئی تھنک دا رائٹنگ دیر از سو مچ اسکوپ. آئی آلویز سے اس کہانی میں بہت اسکوپ تھا. آپ نے ہی لکھی ہے, آپ نے بہت اچھی پلاٹ آپ نے بہت اچھا بنایا ہے, بٹ آپ کا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانا جو ہے نا وہ بہت مزے کا نہیں ہے, وہ چھوڑ جاتا ہے, تشنگی چھوڑ جاتا ہے. آئی تھنک آئی ول گیو دا رائٹنگ اے 6. گڈ جاب. سو جگہیں جو سمجھ نہیں آئیں وہ اس کے بعد جو پہلی میں نے سچویشن کہی کہ لڑکی کیوں ناراض, اتنی ناراض ہو گئی, تھوڑا سا ریئیکٹ کرتی تو شاید مجھے بھی اتنا نہ فیل ہوتا. چلے جانا بہت زیادہ, دیٹ واز ظاہر ہے ڈائریکٹر کی کال تھی, زیادہ ہو گیا. پھر ایک جگہ تھی جہاں بھلے کو وہ انوائٹ کرتا ہے نا, اور بھلے بہت ایکسائٹیڈ ہے, دیٹ واز دی اینڈ آف دی ایپیسوڈ کہ تم پارٹی جوائن کر لو اور تمہیں ہونا ہے ہماری پارٹی میں, اور پتہ نہیں کیا کچھ دے دوں گا, اور بھلے بہت ایکسائٹیڈ ہے. اینڈ سڈنلی شامیر بہت سیڈ ہے اور سیریس ہے. وہ مجھے جگہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ لاسٹ جو ایکسپریشنس تھے اس کے وہ بہت سیریسنیس کے تھے, جبکہ بھلے واز یو نو جمپنگ اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ اب ذمہ داری آ گئی نا, وہ کھلنڈرے پن سے سیریسنس کی طرف چلا گیا, وہ سڈن ہو رہا ہے, اور وہ فاسٹ موشن میں چل رہا ہے, وہ ذرا سا سب جولٹڈ موومنٹس ہیں. ایک یو نو ایسے نہیں ہے کہ فلو نہیں ہے سچویشنز کا, ایک دوسرے کے اندر تھوڑا سا ڈسجوائنٹڈ اور جرکی ہے. سو آئی تھنک اے 6 فار دا ڈائریکٹر آلسو. 6 فار دا ڈائریکٹر. مینا جی کیونکہ مجھے یاد آ گیا لاسٹ سین یہی تھا جس میں بھلے بھی یہ تھا, اس سے پہلے وہ سوری کر چکا ہے اس سے, تو دے آر لائک چل ناؤ. ہاں agreed, but to me it was still off. It was, you know, they were too chummy for what has happened, and the fact that she's upset that he's joining the party and all. I just felt it was too chummy. But theek hai, they're newly married and everything. I think that, as Nadia also said, that کہ بہت جلدی سب کچھ ہو رہا ہے, کہ یو نو تھوڑا سا تو ہم کو دکھاتے ان کی جو رفٹ جو چیزیں پہلے جو ہمیں ایپیسوڈز میں دکھائی ہیں جو کہ بالکل فالتو تھی, آپ ان کو اسٹریچ کرتے, ہاں ان چیزوں کو یہ اسٹریچ کرتے نا تھوڑا سا, اور مارجن کتنا ہے کہانی میں, کتنا مارجن ہے. بٹ ایز ڈائریکٹر آئی تھنک I know that a lot of the scenes, especially iske jo scenes hain Fazil Baksh ke, I think that definitely has got a lot to do with the director. I just wish they had more relevance and they had more meaning. Otherwise the scenes are lovely, they're a lot of fun. I'm so glad you guys are enjoying them. But like I said, that one shot, I think the press conference, he did a good job with that one shot of them on that sofa, because pehle close baithe hote baat karte, and then suddenly they move away and there's a long shot. I thought that was really nice.